لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دوسرا کام شادیوں میں مکس گیدرنگ نہ ہونے دو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں بھی بعض دفعہ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ رکاوٹ بنتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں یہ پردہ وردہ پارٹیشن کیا ہوتا ہے. بعض خواتین کہتی ہیں نہیں جی مکس گیدرنگ, ہم پڑھے لکھے لیں گے نا, یہ کیا دقیانوس ادھر زنانی ہیں ادھر اور سڑے, پشتوں میں سڑے کہتے ہیں نا, سڑے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں, زنانی ادھر آئی ہوئی ہیں, کیا زنانی سڑے. یہ لبرل لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا, یہ فضول باتیں نہیں ہوتی ہمارے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو آپ نے بولنا ہے کہ بھائی پارٹیشن بولو بولو. میری بیٹیاں بھی ہیں ویسے چھمک چھلو بنی بھی گھومیں اور سارے مرد ان کو دیکھ رہے ہوں, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. بلکہ اس کو بتا دو کہ بیگم ہم نے بھی ٹین ایجز, جب ہم تھے نا ٹین ایج, تو ہم نے بھی وہ ٹائم گزارے, ہم کتنے ٹھرکی تھے ہمیں پتہ ہے, ہم بہت اس کو بتا دو اپنے بارے میں, پوری رپورٹ پیش کر دو. تو اب ہم وہ سب تجربوں سے گزر چکے ہیں. تو آج کل کسی مرد کی نگاہ پاکیزہ نہیں ہوتی, مرد سارے ایک نمبر کے ٹھرکی ہوتے ہیں. تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسے مخلوط ماحول ہو, میری بچیاں بھی گھوم رہی ہوں اور ٹھرکی لوگ آ کے ان کو دیکھ رہے ہوں, تبصرے کر رہے ہوں. اور اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو بھائی اللہ کا حکم ہے, خدا بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اس میں کیا جا رہا ہے یار, ایک پارٹیشن کر دو, عورتیں یہاں ہو جائیں مرد, کتنا ٹائم لگے گا. خدا کو اتنی تو اللہ کو اہمیت دو نا. نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا بولنا ہے بیگم, اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو, گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ میں نے بتایا نا ایک دوست نے کہ بچے نے خودکشی کی, اللہ اس کی مغفرت کرے, تو اس کو اب گھر والے تانا دے رہے ہیں یوں ہیں. تو میں نے کہا اس کو بولو کہ ٹھیک ہے اگلا نمبر کس کا ہے, میرا ہے. میں نے کہا مر نہیں جانا, خالی اوپر سے دھمکی دے دو. میں نے کہا آپ تو پورا گھر چلا رہے ہو, آپ مر گئے نا تو یہ سارے ایک ایک کر کے لائن سے پھر مریں گے جا کے, ٹھیک ہے نا. یعنی جو آدمی جس پہ سب ڈپینڈ کر رہے ہیں وہی سربراہ نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو, یار تو اس سے بڑا تو بیوقوف دنیا میں کوئی ہے نہیں نا. پھر اللہ کے لیے لڑ رہے ہو, یہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے. میں تو آپ کو دوسری شادی کے لیے لڑنے کا حکم نہیں دیتا, اس پہ میں آپ کو حکم نہیں دیتا. پھر بھی اگر میں ان چیزوں پہ لڑنے کا کہہ رہا ہوں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. آپ کو دوسری شادی تو لڑے بغیر ہو نہیں سکتی, ہو سکتی ہے بغیر لڑے بھی ہو سکتی ہے. کر کے بتا دو ہو گئی, اب کیا کرنا. تو اس طرح ہو جا, ہماری بھی اسی طرح سے ہی ہوئی ہیں. اس کے بعد لڑے ہیں, پھر اس کے بعد پھر لڑے میں بھی پٹے ہیں. یعنی لڑے میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اور وہ تو پھر مظلوم ہوتا ہے مرد. وہ تو پیڑے بھی تو کھا رہے ہو نا بیٹھ کے. بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں اور شہد کی مکھیاں آ کے مجھے کھانا شروع کر دیں تو مجھے افسوس ہوگا کہ یار شہد کی مکھیاں مجھے کیوں کاٹ رہی ہیں. لیکن اگر میں شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہوں, پھر مکھیاں کاٹ رہی ہیں تو شہد بھی تو مل رہا ہے نا. کیا خیال ہے, پھر 2-4 مکھیوں نے اگر کاٹ لیا تو آدمی کہتا ہے شہد بھی تو میں ہی پی رہا ہوں. تو جو دوسری شادی کر کے ٹینشن میں آتا ہے, میں اسے کہتا ہوں بیوی پہ سختی نہ کرنا, اس کو مارنا دھاڑنا نہیں, ڈانٹنا بھی نہیں, برداشت کرو اس کی ری ایکشن کو. کیوں, جب شہد چھتے سے منہ دے کے پیو گے تو مکھیاں تو کاٹیں گی. تو اس پہ بیچاری پہ تو ایک وہ تو قابل ترس ہے, حقیقت ہے اس پہ سوکا نہیں ہے, وہ تو قابل ترس ہے. اس کو تو ری ایکشن کرنا ہے, کرنے دو اس کو ری ایکشن. اس کو آپ یہ کہو کہ وہ ری ایکشن, آپ بکرے کو ذبح کر رہے ہو اور بولے بکرا ٹانگے کیوں ہلا رہا ہے, انسانیت ہے بتاؤ. تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے, تو اس تکلیف میں آپ نے صبر کرنا ہے, اس کو دلاسے دینے ہیں, اس کو دعوتوں پہ لے کے جانا ہے, اس کو گھمانے پھرانے لے کے جانا ہے, اس کو شروع میں زیادہ اہمیت دینی ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ سیکنڈ میرج کر کے مجھے بھولا نہیں ہے, نہ یہ کہ آپ نے بدماشیاں شروع کر دینی ہے. تو اور وہ ری ایکشن جب کرے گی, وہ اس کا حق بنتا ہے ری ایکشن کرنا, اس کی نیچر ہے. لیکن جو آدمی آپ کو دوسری شادی کے وقت حسن اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے, وہ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو ادھورے کپڑے نہ پہننے دو, اس بارے میں محبت سے سمجھاؤ بیگم کو, نہیں مانتی تو پھر کیا کرنی ہے, سختی. اور یاد رکھو بچی ذرا سی بڑی ہو گئی نا, 10-11 سال کی ہو گئی, اگر اس وقت تک آپ نے ڈیلے کر دیا, اب اگر آپ نے سختی کی تو بچی ماں کا ساتھ دے گی, باپ کا ساتھ, یہ اب ٹائم نکل چکا ہے. اب وہ کس کا ساتھ دے گی اگر ماں غلط ہے. بعض تو مائیں صحیح ہوتی ہیں, باپ غلط ہوتا ہے, یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا معاملہ. اب وہ سمجھے گی میرا ابا ظالم ہے, میرا ابا غلط پابندیاں لگا رہا ہے, تو اب
بچی میں حیا بھی گئی اور بچی سے باپ بھی گیا, کیونکہ پھر وہ ایسا باغی آپ کے خلاف ہو جائے گی نا, پھر وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گی, یہ ابا ماڈرن نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کن مولویوں کے پاس بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں سن کے آ کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. کیونکہ بچے بھی آج کل یہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمیں کھلائیں پلائیں گھمائیں, عیدیاں دیں بقرعیدیاں دیں اور یہ سب کچھ کریں, لیکن چلے ابا کی بالکل بھی نہیں. بس یہ بہت اچھے ابا ہیں, یہ آیا کریں اور ہمیں کھلایا کریں, صحیح ہے نا, بس اس کے علاوہ نہیں. پنجابی کا یہ جو ہے نا مقولہ یاد رکھو, ایسا ابا کہاں سے لبا, لبا ہی کہتے ہیں نا, کہاں سے, آپ کو تو شاید آتی ہو. تو میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا مکس گیدرنگ پہ, سمجھ رہے ہو. اور ایک بات بہوؤں کے لیے اسپیشل, بیانات سنتی ہیں خواتین کے جیٹ سے پردہ کرنا ہے, دیور سے پردہ کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یہاں رکاوٹیں بنتی ہیں ساسیں, ساس کہتی ہیں نہیں میں اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کر سکتی, میرے سارے بیٹوں کے سامنے تمہیں بیٹھنا پڑے گا. میں حیرانگی کی بات بتاؤں, بسا اوقات دیور اور جیٹھ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, وہ غیرت مند ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اگر اب بھابھی ہم سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی اگر عورت میرے سامنے نہ آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض, پردہ تو عورت پہ فرض ہے نا, مرد پہ تھوڑی ہے. اب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے تو مرد پہ تھوڑی فرض ہے کہ وہ برقع پہن کے بیٹھے, تو بات چیت کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, نہیں آنا چاہ رہی ہے آپ کے سامنے, پھر مرد اس کو دیکھنے کی کوشش کرے, اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے, اس کا مطلب یہ مرد کیا ہے, 2 نمبر. اب بھابھی اگر جیٹھ یا دیور سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو غیرت مند جیٹھ یا غیرت مند دیور ہوگا, وہ کہے گا بھائی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, اگر یہ شریعت کی وجہ سے پردہ کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے, میں اس میں ان کا ساتھ دوں گا. یہ نہیں چاہتی کہ میں ان کو دیکھوں یا میں ان کے پاس آگے بیٹھوں تو بہت اچھی بات ہے, غیرت مند یہ کرے گا. بعض ایسے کیسز آئے ہیں کہ غیرت مند جیٹھ اور دیور یہ کر رہا ہے, لیکن رکاوٹ کون ڈال رہی ہے, اس کی اماں ساس, کہ نہیں میری بہویں جو ہے نا میرے سب بیٹے برابر ہیں, میرے سب بیٹے میری نظر میں کیا ہیں, برابر ہیں. تو بہو کو ایسے موقع پہ ساس کی بات ماننا جائز, بولو نہیں, بول دے ایسی کی تیسی, بولے نہیں, پہلے محبت سے سمجھائے, کیونکہ اس نے ایسی کی تیسی کی اتنا نہیں ہوگا, اس نے کر دی نا تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. بھائی اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ہندو اور عیسائی تھوڑی ہیں کہ ان کے یہاں شادی ہو گئی تو دیور بھی گلے کا زیور, ان کے یہاں تو سارے ہی رشتے صحیح ہو جاتے ہیں, بالکل کوئی حیا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ہمارا گھر تھا, ہم 4 بھائی تھے اور بہنیں بھی الحمدللہ سب شادی شدہ. سب جب گھر میں آ کے اکٹھے ہوتے تھے تو ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, ہماری بیگمات ہمارے بھائیوں سے پردہ کرتی تھیں. حالانکہ اللہ کا فضل ہے, لوگ جانتے ہیں ہمارے بھائیوں میں بڑی محبت ہے, کوئی اختلافات نہیں, اور اکٹھے ہم کئی سال رہے ہیں. اس لیے میں نہیں مانتا یہ بات کہ بھابھیاں پردہ نہیں, ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا. ہم نے تو کیا ہے, اور ہماری بھابھیاں ہماری کزنیں تھیں. مجھے اپنے ذاتی حالات بتانے کا شوق نہیں ہے, لیکن مجبوراً بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھی ہوئی ہے. بھائی ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.